صبر 15 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جب کوئی دنیا بھر کے لوگوں کے مصائب کا مشاہدہ کرتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ ظاہری صورتوں کی بنیاد پر خدائی امداد کی کمی پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ حقائق کو اپنے ذہن میں واضح کرے، کیونکہ یہ اس کی سچی اطاعت میں مدد کرتا ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اسے خوش کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ و مدد اس طرح نہیں ہوتی جس طرح لوگ اکثر توقع و خواہش کرتے ہیں۔ انسان کا ادراک اور سوچ انتہائی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ادراک اور علم لامحدود ہے۔ اس لیے وہ اپنے منصوبے اور طریقہ کار کے مطابق مظلوموں کے لیے اس کی مدد جیسی چیزوں کا حکم دیتا ہے، جس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو انسانی ادراک اور سمجھ سے باہر ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں شامل لوگوں کے لیے بہترین چیز واقع ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ڈاکٹر ایک کڑوی دوا تجویز کر سکتا ہے جو ظاہری طور پر بیمار مریض کی مدد نہیں کرتی ہے، لیکن طویل مدت میں یہ ان کے حق میں ہے، جیسا کہ اس میں ان کا علاج مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کی بہت سی مثالیں ہیں جو مختصر مدت میں لیکن طویل مدت میں غائب نظر آتی تھیں، اور بڑی تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند تھا جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک ویران کنویں میں پھینک کر چھوڑ دیا جبکہ وہ بچہ ہی تھے، پھر اسے غلامی میں بیچ دیا گیا اور پھر ناحق قید کر دیا گیا۔ کوئی بھی شخص جو اس کے ساتھ پیش آیا اسے دیکھ کر یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے بالکل غائب تھی۔ اس کے باوجود طویل عرصے میں ان واقعات نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنیں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دور میں آنے والے ایک عظیم قحط کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی ہلاکتوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ پس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے عام لوگوں سے کبھی بھی غائب نہیں تھی۔ اس کے بجائے اللہ و امداد اس طرح واقع ہوئی جو انسانی سمجھ سے بالاتر تھی، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کے لیے بہترین نتیجہ نکلا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد اکثر اس طرح نہیں آتی جو ظاہر ہو، اور نہ ہی لوگوں کی خواہشات اور توقعات کے مطابق، کیونکہ اس کا نتیجہ ان لوگوں کے لیے بہترین نہیں ہوتا جو اس میں شامل ہو۔ آخر میں اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بعض حقائق کو سیکھا اور سمجھا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ایمان اور ان کی مخلصانہ اطاعت کو تقویت ملے گی، جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 214۔ بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔